بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائے تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور درست بات کہیں۔ وَلْيَخْشَا، اور چاہیے کہ ڈرے۔ یتیموں کے سرپرستوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان کی یہ سمجھ کر پرورش کرے کہ اگر ہمارے بچے یتیم رہ جائے اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں، تو ایسی ہی پرورش وہ دوسرے کے یتیموں کی کرے۔ یہ آیت کریمہ اخلاق کی بہترین تعلیم ہے۔ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند ہے، اور جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارک میں بھی فرمایا گیا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا یتیموں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان سے اچھی اور صحیح بات کہیں، مثلاً یہ کہ تم فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں، تمہیں پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور یہ سب یتیموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کے حقدار تھے۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی یتیموں کا مال ناحق کھانے پر کثیر وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 3 وعیدیں یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا جو یہ آیت میں فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عن قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ دوسری روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ پہلا ہے شراب کا عادی، دوسرا ہے سود کھانے والا، تیسرا ہے ناحق یتیم کا مال کھانے والا، چوتھا ہے والدین کا نافرمان۔ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کہ لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا،
چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو حرام کا علم بھی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے جب میت کے ورثاء میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترک مال سے فاتحہ سیوم وغیرہ کا کھانا حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، لہٰذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ موجود ورثاء کے مال سے تیار کیے جائیں، ورنہ جو بھی جانتے ہوئے یتیم کا مال کھائے گا وہ دوزخ کی آگ کھائے گا اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ یہ تو یتیم کی کفالت کرنے اور ان کے مال کھانے پر وعید تھی۔ اب جو لوگ یتیم کی اچھی پرورش کرتے ہیں ان کے یہاں کچھ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث میں یتیم کی اچھی پرورش کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے یہاں 4 ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ چوتھی روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔